الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہاں میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کبھی ان سا خوب یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کبھی ان سا خوب یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے کملی والے جیسا جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا. جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا. کہیں میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کہیں میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کبھی ان سا خوب
یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کملی والے جیسا۔ بعد از حمد و صلاۃ قابل صد تعظیم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی مختصر سی نشست کے اندر سورہ فاتحہ کے حوالے سے چند اہم معلوماتی اور تعارفی معاملات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کثرت اسماء جو ہوتی ہے وہ کثرت فضائل کو دلالت کرتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، تو یہ سارے اسماء جو ہیں وہ اس کے فضائل پہ دلالت کرتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے اس کے 20 سے زائد نام ہیں، اور ان میں سے فاتحۃ الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی اسے کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے، اور ہر ایک نام کی علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن ہے۔ اچھا جی، سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے، وافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، کافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، شفا بھی اسے کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت کے بزرگ ترین لوگوں نے اس سے شفا حاصل کی ہے اور آج تک لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، سورہ حمد بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ صلاۃ بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی سورہ دعا بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ دعا بھی ہے۔ تو 20 سے زائد نام کم از کم اس سورت کے ہیں۔ اور پھر جس طرح اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے کئی نام صراحتاً یا دلالتاً مذکور ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نام کے ساتھ بندے کا بھی ایک نام سمجھ میں آ رہا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ محمود ہے، تو پھر بندہ کیا ہے؟ حامد ہے، یعنی رب کا محمود نام صراحتاً یا دلالتاً اس میں ہے، تو پھر اسی کے ساتھ بندے کا بھی ایک نام وہ ظاہر ہوتا ہے۔ محمود رب کا نام ہے تو پھر بندہ کیا ہے؟ رب محمود ہے تو بندہ حامد ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ خالق ہے تو پھر بندہ کیا؟ مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے انعامتا میں کائنات کا رب منعم ہے اور پھر بندہ کیا ہے؟ منعم علیہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات، یعنی رب ذوالجلال کے کم از کم 12 صفات اس میں مذکور ہے۔ سورہ حمد میں، سورہ فاتحہ میں 12 کم از کم صفات مذکور ہیں، تو 12 صفات جو ہیں وہ مخلوق یعنی بندے کی بھی، اس کے بھی صفات اور نام موجود ہے۔ احباب ذی وقار، اور یہ امام اعظم علیہ الرحمہ آپ کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور آپ کے علاوہ باقی جو 3 امام ہیں ان کے نزدیک نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہ ایک عظیم کائنات کے رب کی طرف سے ہمارے اوپر یہ سورہ فاتحہ کا اللہ کے محبوب کے اوپر نزول ہوا،
اور ہمارے لیے آئی۔ اچھا جی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، اور یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن میں غریب روایت ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ کی، اور اسی روایت کو امام بیہقی نے، اور اسی روایت کو ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا۔ اچھا، وہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، آپ کی رفیقہ حیات ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو ایک آواز سنتا ہوں۔ امام الانبیاء اپنی رفیقہ حیات سے کہتے ہیں میں تنہا ہوتا ہوں، آواز سنتا ہوں، اور پھر میرے اندر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ڈر جاتا ہوں۔ یہ معاملات جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بتائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ امام الانبیاء کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا۔ اب ورقہ بن نوفل کون ہے؟ یہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے۔ اب جب امام الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی معیت میں ورقہ بن نوفل کے پاس آئی، یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلا یہ بچپنے کے ساتھی ہیں امام الانبیاء کے۔ سمجھ آئی بات؟ افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور بچپنے کے ساتھی ہیں امام الانبیاء کے۔ اب ورقہ بن نوفل کے پاس آئی، بتایا سارے معاملات، بھائی اکیلے ہوتا ہوں، مختلف آوازیں آتی ہیں، سیم جاتا ہوں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا آئندہ اگر آواز آئی تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، سننا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے آئے، پھر وہی معاملہ ہوا، آپ کو آوازیں سنائی دی، آپ اب سہمے نہیں بلکہ آواز پوری کی پوری سماعت فرمائی۔ کہنے والے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین، پوری سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی، اور پھر آخر میں اس نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ ساری کی ساری تلاوت فرمائی۔ ہاں، امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس آئے، فرمایا ورقہ بن نوفل کہنے والے نے تو یہ سب کچھ کہا ہے، بتا اب کیا ہوگا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے میرے رب کے پیارے بندے، ہاں میں تجھے بشارت دیتا ہوں، میں تجھے مبارکباد بھی دیتا ہوں، تم کائنات کے رب کے پیارے نبی ہو، اور تم وہ نبی ہو کہ جس کی خوشخبری جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اور تم وہ نبی ہو کہ تمہیں رب نے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، آپ رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو۔ تو احباب ذی وقار، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس روایت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت کی خبر اگر موصول ہوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے صدقے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سمجھ آئی احباب ذی وقار؟ اب آپ توجہ فرمائیں، امام الانبیاء نے فرمایا، آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الثَّمَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ قرآن مجید ہے۔ احباب عزیز وقار، اور حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا یہی ام القرآن ہے، سمجھ آئی بات، اور یہی ام الکتاب ہے، اور فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ 7 مثانی ہے۔ احباب عزیز وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا میرے پیارے غلام بتا تم نماز کس انداز کے ساتھ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی۔ جب سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی، میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے، اللہ اکبر بھائی، یہ صورت اس جیسی صورت کوئی تورات میں نہیں نازل کی گئی، اس جیسی صورت انجیل میں نازل کوئی نہیں کی گئی، اس جیسی صورت زبور میں کوئی نازل نہیں کی گئی، اور پھر اس جیسی صورت کوئی قرآن مجید میں بھی نہیں ہے۔ احباب عزیز وقار، اور فرمایا امام الانبیاء نے یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورت قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ احباب عزیز وقار، اب یہاں پر محدثین نے جرح کی اس حدیث مبارکہ کی، وہ کس انداز کے ساتھ؟ فرمایا کہ یعنی اس جیسی صورت تورات میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، قرآن میں اور اس جیسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری تورات یعنی تورات کی قرات کرنے والا اتنا رب اس کو اجر نہیں عطا فرماتا جتنا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ او بھائی زبور کی تلاوت کرنے والے کو رب اتنا اجر نہیں عطا فرماتا جتنا سورہ فاتحہ کو تلاوت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ احباب عزیز وقار، اور بخاری اور مسلم متفقون علیہ یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، امام الانبیاء احباب آپ فرماتے ہیں کہ ہم 30 اشخاص کو امام الانبیاء نے جنگ کی غرض سے، جہاد کی غرض سے بھیجا۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہ یہودی تھے، ہم نے ان سے پناہ طلب کی کہ بھائی ہمیں پناہ دو، راہگیر ہیں، مسافر ہیں، کہیں منزل پہ جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ توجہ کرنا، اور ان کا جو سردار تھا اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ یہ متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم۔ آپ توجہ کرنا، سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، سمجھ آئی بات؟ بچھو نے کاٹ دیا سردار۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس وہ آیا، فرمایا اس کا علاج ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں، میں نے کہا ہاں ہمارے پاس علاج ہے۔ فرمایا علاج کر دو۔ فرمایا ایسے نہیں کیا جائے گا، نذرانہ لیا جائے گا۔ یہ میں پھر بار بار کہتا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، سمجھ آئی؟ دکھانے کا میں پابند ہوں۔ یہ فرمایا نذرانہ وصول کیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 عدد بکریاں لی ان سے، 30 عدد بکریاں لی، 30 عدد بکریاں لی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ جو میں بات عرض کیے دیتا ہوں وہ یہ پوری حدیث یہ ہے، روایت یہ ہے کہ امام الانبیاء تشریف لائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان کہ ہم نے معاوضہ لیا ہے، کہیں یہ غلط تو نہیں ہے؟ سمجھ آئی؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے یہ کام کیا، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ
اس سے حصہ باقی سب بھی تقسیم کر لو اور مجھے بھی عطا فرماؤ، سکھانے والا تو تجھے میں ہوں۔ یعنی عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جائز امر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ کیا ہے؟ سورہ شفا بھی، اور اس سے شفا حاصل ہوتی ہے احباب عزیز وقار۔ اور پھر یہ ایک عظیم صورت ہے کہ بندہ جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے نا، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی ہے۔ الرحمن الرحیم، رب کہتا ہے فرشتوں دیکھا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور کس انداز کے ساتھ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے احباب زیبا کا۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت خالص تر رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ رب سے مانگتا ہے، کائنات کا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ احباب زیبا کا، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔